یہ وہ کتاب ہے جسے پڑھ کر عمر ابن خطاب جیسا سخت دل، اتنے سخت دل تھے کہ آگے اپنی بہن کے اسلام قبول کرنے پر اس کو جب زور سے کھینچ کے تھپڑ مارا، اس بہن نے پھر کہا میں تمہیں اللہ کی کلام پڑھ کے سناتی ہوں، تو اس بہن نے کیا پڑھا؟ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا. یہ آیتیں پڑھنا شروع کی ہیں اور حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ایسا دلوں کو ہلانے والا یہ وہ کتاب ہے کہ نجاشی نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. مشرکین مکہ نے صحابہ کو نکال دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہجرت کر کے مشرکین مکہ نے جب ظلم کیا تو نبی نے ان کو حکم دیا نجاشی کے پاس جاؤ. جب یہ نجاشی کے پاس پہنچے ہیں تو نجاشی نے بہت سارے سوالات کیے. آخر میں حضرت جعفر طیار سے کہا کہ اچھا وہ کلام جو تمہارے نبی پر نازل ہوا ہے ذرا وہ تو پڑھ کے سناؤ. نجاشی نے حضرت عیسیٰ کی پاک دامنی انجیل میں پڑھی تھی، قرآن ابھی تک اس کی نظر سے نہیں گزرا تھا. وہ حضرت مریم کی پاک دامنی کہاں پڑھی تھی؟ اس نے انجیل میں. قرآن اس نے ابھی تک نہیں پڑھا تھا. تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم پڑھنا شروع کی. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب تیرے رب کی وہ رحمت جو اس نے زکریا پر کی، اس رحمت سے اس کا تذکرہ شروع ہوتا ہے. اذ نادى ربہ نداء خفیا، اس وقت کو یاد کرو جب زکریا نے بڑھاپے میں اپنے رب کو چپکے سے پکارا. سب کے سامنے کیوں نہیں پکارا؟ اس لیے کہ اس قسم کی دعا مانگ رہے تھے کہ سب کے سامنے مانگتے تو لوگ مذاق اڑاتے، اس لیے چپکے سے جا کے اللہ کو پکار رہے ہیں کہ ربی انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں. واشتعل الراس شیبا، میرے سر کے بال دھک سفید ہو چکے ہیں. وامراتی عاقر، میری بیوی بانجھ بھی ہے اور بوڑھی بھی ہو گئی ہے. ولم اکم بدعائک ربی شقیا، لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں. مجھے حبلی من لدنک ولیہ، اس عمر میں ایک بیٹا دے دے، ایک بیٹا دے دے. کیوں؟ پیغمبروں کی اولادوں میں ہوں، میرے بیٹا نہیں ہوا تو میرا سلسلہ یہیں رک جائے گا، میری اولاد میں کوئی پیغمبر نہیں ہوگا، کوئی میرا والی وارث نہیں ہوگا. ایک بیٹا دے دے مجھے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا وارث بنا دے اس کو اور میرا وارث بنا دے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زکریا کو کیا کہا؟ ادھر محراب میں دعا مانگ رہے ہیں، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور اس سے پہلے اس نام کا کوئی دنیا میں نہیں گزرا. بیٹا بھی دیں گے اور اس کا نام بھی ہم نے تجویز کر دیا. اب زکریا علیہ السلام کی اندر کی کیفیات اور اللہ سے ہم کلام. کیف قال ربی انا یکون لی ولد انا یکون لی غلام، اے اللہ میرے کیسے بیٹا پیدا ہو جائے گا؟ ابھی دعا مانگ رہے ہیں، جب بشارت ملی تو کہہ رہے ہیں میں تو بوڑھا، میری بیوی بھی بوڑھی، میرے سر کے بال بھی سفید، میرے کیسے بیٹا پیدا ہو جائے گا؟ میری بیوی تو بانجھ ہو چکی ہے. قال کذالک قال ربک، اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح تیرے رب نے کہہ دیا ہے، ہوا علی ہین، میرے لیے یہ کام بہت آسان ہے. وقد خلقتک من قبل، اے زکریا میں نے تجھے بھی تو پیدا کیا تھا. ولم تک شیئا، تو تو منی کا ایک پانی کا ایک قطرہ تھا، اس پانی کے قطرے پہ میں نے آنکھ ناک دل دماغ جگر بنا کے تجھے پیدا کر کے پیغمبر بنا دیا. تو بڑھاپے میں تجھے اولاد نہیں دے سکتا میں؟ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اللہ فرماتے ہیں یحییٰ جوان ہوئے، ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا تم بھی اس کتاب کو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. وآتیناہ الحکم صبیا، اور بچپن میں ہم نے ان کو نبوت عطا کر دی اور ہم نے ان کو حکم دیا کہ برم بوالدیہ، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ولم یجعلہ جبارا عصیا، اور اللہ نے ان کو باپ اور ماں کا نافرمان نہیں بنایا. واذکر فی الکتاب مریم، اور اس کتاب میں مریم کا بھی تذکرہ کرو. اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، جب مشرقی کنارے پر چلی گئیں، غسل کے لیے اپنے لباس اتارا. فتمثل لہا بشرا سویا، ایک فرشتہ آ کے کھڑا ہوا انسانی شکل میں. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی تجھ سے پناہ مانگتی ہوں اگر تو انسان ہے، تو جھوٹا ہے. قال انما انا رسول ربک، اے مریم میں انسان نہیں ہوں، تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. لی اہب لکی غلاما زکیا، تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بچہ اللہ کی طرف سے عطا کر دوں. قالت انا یکون لی غلام، میرے کہاں سے پیدا ہو جائے گا بیٹا، میرے کیسے اولاد ہو جائے گی کہ لم یمسسنی بشر، آج تک کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا. کیسی قرآن حضرت مریم کی پاک دامنی بیان کر رہا ہے، آج تک کسی نامحرم مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا. قال کذالک، اے مریم اللہ نے اسی طرح
کر دیا ہے, اور اللہ تجھے بغیر شوہر کے بیٹا اس لیے دے رہا ہے لِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ, پوری انسانیت کے لیے اللہ اس کو بہت بڑی نشانی بنا دے گا. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ, جب حمل کی تکلیف ہوئی اللہ فرماتے ہیں کھجور کے درخت کے قریب آئیں اور کہنے لگیں یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا, ہائے کاش اس دن سے پہلے میں مر جاتی, میرا نام و نشان ختم ہو جاتا. کتنی بڑی آزمائش میں اللہ نے مجھے ڈال دیا, میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے مریم کو وحی کی کہ جب تو بچہ جن لے حزی الیکی بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا فکلی وشربی فکلی وشربی, اے مریم یہ کھجور کا درخت ہے, اس کو جھاڑ کے کھجوریں کھا اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر اور اس چشمے سے پانی پی, اور جب تیری قوم تجھ سے آ کے پوچھے کہ یہ تیرے بیٹا کیسے پیدا ہو گیا تو کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا, کہ میں نے آج اللہ کے لیے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے, آج میں اپنی زبان کو حرکت نہیں دے سکتی. حضرت مریم پریشان ہے کہ اللہ نے ایسے موقع پہ بولنے سے منع کر دیا جب بولنے کی ضرورت سب سے زیادہ ہو. اب پریشان ہے کہ کیا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں اس بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں, قوم کیا کہنے لگی یا مریم لقد جئت شیئا فریا, اے مریم بہت بڑا جرم کر کے آئی ہے. ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا, نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں نے کبھی زنا کیا. اتنے خوبصورت پیغمبروں کے خاندان میں پیدا ہو کے یہ کیا بغیر شوہر کے کیسے بیٹا پیدا کر کے آئی ہے. تو فوراً کہنے لگی, اشارہ کرنے لگی کہ اس بچے سے بات کرو. اللہ فرما رہے مریم نے کیا کہا, اس بچے سے پوچھو, اشارہ کر کے کہا, اور کہا کہ میں اشارے سے بتایا میں بول نہیں سکتی. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, اے مریم کیسی باتیں کر رہی ہے, جو بچہ تیری گود میں ہے ہم اس سے کیسے ہم کلام ہو سکتے ہیں, وہ بھلا کیسے بتائے گا. اللہ فرماتے ہیں ابھی وہ یہ اعتراض کر رہے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم کی زبان ہم نے کھول دی اور ماں کی گود میں بچہ کہہ رہا ہے انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب, میں زنا سے پیدا نہیں ہوا بلکہ میں تو عام انسانوں سے بھی افضل ہوں, میں پیغمبر ہوں, اور ایسا پیغمبر جس کو انجیل ملنے والی ہے, کتاب ملنے والی ہے. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میرے رب نے مجھے نبی, یہ بچہ بول رہا ہے ماں کی گود میں, وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت, جہاں بھی زمین میں جاؤں گا برکتیں میرے ساتھ ساتھ گھومیں گی. وبرم بوالدیہ وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ, میں ولد الزنا نہیں ہوں, میں ایسی باتوں کا حکم دینے کے لیے آیا ہوں جو بہت ہی بڑے لوگ جو باتیں کیا کرتے ہیں وہ کیا ہے, میں نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دینے کے لیے آیا ہوں. وبرم بوالدتی, اور اللہ نے مجھے میری ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا. ولم یجعلنی جبارا شقیا, ماں کے ساتھ پوری زندگی کبھی بد اخلاقی نہیں کروں گا. یہ میری تربیت بچپن میں ہو چکی ہے. جب حضرت جعفر طیار نے یہ تقریر کی ہے, سورہ مریم پڑھ کے سنائی, آپ کو تو عربی نہیں آتی نا, یہ اردو میں مزہ نہیں ہے سورہ مریم کا, عربی میں ہی ہے. جب حضرت جعفر طیار نے وہ تقریر نجاشی کے سامنے کی ہے, حدیث میں آتا ہے حضرت جعفر طیار اور جو دوسرے روات ہیں وہ بیان کرتے ہیں نجاشی اتنا رویا, جیسی تلاوت شروع کی نا رونا شروع کیا نجاشی نے. وہ اور اس کے ارد گرد جتنے پادری بیٹھے ہوئے تھے, بڑی بڑی داڑیاں ان کی, رو رو کے ان کی داڑیاں تر ہو گئیں. جب حضرت جعفر طیار خاموش ہوئے تو نجاشی نے کہا خدا کی قسم یہ وہی کلام ہے, اس کا لانے والا وہی ہے جو عیسیٰ ابن مریم کو اور موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے کر گیا ہے. یہ ایک ہی چراغ سے نکلے ہوئے دو نور ہیں, الگ الگ نہیں ہیں. ایسا کلام انسانوں کا کلام ہو نہیں سکتا. تو بھائی یہ ایسا کلام ہے جسے بغیر سمجھے پڑھ کے بھی لوگ کیا کرتے ہیں, روتے ہیں, آنکھیں بہتی ہیں ان کی. تو میرے بھائی اگر ہم اس کو چھوڑیں گے تو ہمارے پاس اور کوئی ٹھکانہ بولو بھائی نہیں ہے.